السلام علیکم ورحمۃ اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ کبھی کبھی انسان سوچتا کچھ ہے لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے۔ جیسے یہ ابو حسین سعودی عرب سے اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ واقعہ ہے لمبا، اور یہ خالی ایک واقعہ نہیں بلکہ اس مکان سے جڑے ہوئے 3 واقعے ہیں، اور قصہ یہ انتہائی خوفناک ہے۔ مرعب بالعربی میں، اردو میں بھی رعب کہتے ہیں، لیکن نارمل اردو میں آپ کو پتہ ہے کہ عین نہیں بولتے، خالی رعب بولیں گے، اور وہ بہت رعب ہے۔ المہم مرعب۔ ابو حسین اپنے گھر کے حالات، مالی حالات بہتر کرنے کے لیے سوچ بچار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو اس واقعے میں پتہ چلے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ابو حسین کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات نارمل تھے، یعنی متوسط نہیں، متوسط جو خط غربت کی لکیر ہے اس سے اوپر، یعنی میں غریب نہیں تھا، لیکن میری آمدن جتنی تھی وہ میرے لیے ناکافی تھی۔ بلکہ میرے ابو، ان کے پاس جانور تھے، بکریاں، اونٹ وغیرہ، اور میں ایک ہی بھائی، باقی میری ایک بہن، اور میں شادی شدہ۔ اب تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے میرے پاس کافی پیسے جمع تھے، تو میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں کہ یار کون سا ایسا کام کریں جس سے ہمیں اضافی پیسے ملیں، ہماری آمدن زیادہ ہو سکے۔ تو بیٹھ کے کافی کاموں کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، تو میرے دماغ میں ایک چیز آتی ہے، استراحہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں استراحہ کسے کہتے ہیں۔ استراحہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے راحت، یا وہ مقام یا وہ مکان یا وہ جگہ جہاں آپ کو بیٹھ کے راحت ملے، سکون ملے۔ استراحہ ایک ہوتا ہے، اگر جو سعودی عرب میں رہتا ہے وہ جانتا ہوگا کہ سعودی عرب میں کوئی بھی شہر ختم ہوتا ہے نا، یا سمندر کے کنارے پہ، مکہ مکرمہ میں تو نارمل لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جدہ کی طرف نہیں، لیکن جو مکہ سے روڈ نکلتا ہے مدینہ کی طرف، اس طرف آپ جا کے دیکھو کہ آبادی ختم ہوگی، آخر میں استراحہ ہے، کافی استراحہ ہے۔ وہاں پر نارملی لوگ بیٹھتے ہیں ریسٹ کے لیے، باتیں کرتے ہیں، کھانا پینا کھاتے ہیں، بس اس میں بیٹھنے کا کوئی 20-25 ریال اس کا کرایہ لیتے ہیں۔ المہم استراحہ۔ دوسرا استراحہ کہتے ہیں یگزری ہاؤس، یعنی آپ نے ایک چیز بنائی ہوئی ہے، وہ آپ کے رینٹ کے اوپر دے دیتے ہیں۔ نارملی گلف میں استراحے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ تھوڑا سا سٹی سے ہٹ کے ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے بہت خوبصورت ہے۔ لگژری ہاؤسز کا آپ کو پتہ ہی ہے، وہاں پر لوگ جا کے اپنی کوئی پارٹی وغیرہ کسی نے کرنی ہو، جتنے دن اتنے دن کے لیے اس کو بک کریں گے، اس کا رینٹ پے کریں گے، یا کسی نے شادی کرنی ہو، یا کسی نے شادی کے بعد الگ سے ویسے ہی کچھ دن گزارنے ہو جسے ہنی مون کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے یہ لگژری ہاؤسز، لیکن عربی میں سب کو استراحہ ہی کہتے ہیں، یعنی راحت کی جگہ۔ ابو حسین کے مائنڈ میں آتا ہے کہ استراحہ، تو اس کی بیوی کہتی ہے ہاں یہ بھی اچھا ہے کہ بلڈنگ اور مٹیریل ہمارے پاس ہی رہے گا، جبکہ ہمیں اس کے اوپر سے رینٹ آئے گا، اور یہ سب سے بہتر ہے، اور وقتاً فوقتاً اس پراپرٹی کی پرائس بھی زیادہ ہوگی۔ اب ابو حسین تلاش کرتا ہے اس کو کوئی استراحہ مل جائے، یا زمین ہی خالی مل جائے کہ اس کے اوپر استراحہ بنا لیں گے۔ زمین بہت مہنگی ہے، اور جو استراحے ہیں وہ بھی بہت مہنگے ہیں، اس کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں جتنا ان کا ریٹ چل رہا تھا۔ کافی لوگوں سے پوچھ کے بڑی بڑی دور تک جا کے گھوم کے آتا ہے، لیکن جہاں پر بھی جاتا ہے جتنے پراپرٹی ڈیلرز ہیں سب کے پاس ریٹ بہت مہنگے ہیں۔ بہرحال یہ اپنا نمبر چھوڑتا جاتا ہے، کسی کو کہیں پر ملے تو مجھے بتائیے گا۔ واپس جا کے کہتا ہے اپنی وائف کو کہ وہ تو ان کے تو ریٹ ہی جو ہے آسمان سے باتیں کرتے ہیں، وہ تو ہم لوگ نہیں خرید سکیں گے، ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ دیکھو تم دل چھوڑ کے تھک ہار کے گھر نہیں بیٹھو، ایک دن ہوتا ہے کہ پرائز اوپر ہوتی ہیں، ایک دن یہ بھی آتا ہے کہ پرائز ڈاؤن ہو جاتی ہیں، تم بالکل ہی اپنا دل نہیں چھوڑو۔ 2 دن کے بعد ابو حسین کو کال آتی ہے کہ ایک پراپرٹی ڈیلر اس کو فون کرتے ہیں کہ مجھے ایک استراحہ میرے پاس ہے، وہ لینا تو آ جاؤ، اور پیسے بھی اچھے ہیں، اور بالکل نئے ہیں، بالکل نیا ہے اور سستا بھی۔ ابو حسین کے دل میں لالچ اور شوق کہ میرا نصیب جاگ گیا، اسی لمحے اسی کے پاس چلا جاتا ہے، اس پراپرٹی ڈیلر کے پاس۔ پراپرٹی ڈیلر اس کو لے کے اس استراحہ میں جاتا ہے۔ اب وہ استراحہ سٹی سے 30 کلومیٹر ہٹ کے تھا، اس کے اطراف میں سائڈوں میں بھی استراحے تھے، لیکن وہ تھوڑا ہٹ کے تھے، یعنی کوئی 200 میٹر ہے، کوئی 300 میٹر، لیکن استراحے کافی تھے اس جگہ کے اوپر۔
اب جب یہ اپنے استراحے میں جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اس کا تصویر دیکھ رہا ہوں، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یار یہ اللہ نے میرے نصیب کھول دیا، اتنا کمال کا گھر بنا ہوا ہے، استراحہ لگژری ہاؤس میرے نصیب میں اور سستا۔ اب میں بالکل بھی کوئی اس کی سائیڈ افیکٹ نہیں سوچتا، سیدھا چلتا ہوں اور بس خوشی سے میں جھوم رہا ہوں۔ اس کے اندر جاتا ہوں، ون بائی ون چیز، ایک تو ایسی ایسی چیزیں کہ ان کے اوپر سے کمپنیوں کے کور بھی نہیں اترے ہوئے، یعنی وہ استعمال ہوئے بہت کم، اب کافی ٹائم سے وہ بند تھا، جس وجہ سے صرف غبار مٹی وٹی پڑی ہوئی تھی، ہے بالکل کلین نیا۔ میں بڑا خوش ہوں۔ وہاں مجھے ایک چیز فیل ہوئی، لیکن میں اس کے اوپر غور کروں بھی کہ میرے جسم میں ٹھنڈک آ گئی، جیسے آپ کہہ لیں کہ آپ کی چھٹی حص کوئی بتاتی ہے جسم میں سرد لہر دوڑنا، ویسا۔ میں نے کہا یار موسم تو گرم ہے لیکن مجھے کیوں سردی فیل ہو رہی ہے؟ بہرحال میں نے وہاں کچھ بھی نہیں سوچا نیگیٹو، میں نے اسے کہا ٹھیک ہے مجھے 2 دن کا ٹائم دو، میں سوچ بچار کرتا ہوں اور ڈن کرتے ہیں۔ خلاص ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ اب میں واپس اپنے گھر آ کے تو اپنی بیوی کو لے کے جھومتا ہوں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ مجھے کیا مل گیا۔ تو میری بیوی کہتی ہے اتنا خوش نہیں ہو، کیا وجہ ہے کہ اس قدر نیا اور اس قدر سستا ہمیں مل رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ کہتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بہرحال وہ جو بلڈنگ ہے وہ کمال ہے، وہ ہے بھی بہت بڑا۔ اب اس میں کیا تھا، اس میں 5 کمرے، ایک بڑا سا ہال، کچن، 3 واش روم، گراؤنڈ فلور کے اوپر اور اوپر کے فلور پہ، اور مین دروازے کے اوپر گن مین کا کمرہ اور کھلا ہال، یعنی صحن اس کا باہر کا صحن ہے، بہت بڑا تھا، یعنی 150 مربع میٹر اس بتاتا ہے کہ وہ اتنا تھا۔ تو میں اپنی وائف کو لے کے جاتا ہوں کہ تو بھی ایک نظر دیکھ۔ وہ جاتی ہے اور اس کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ واو ہم لوگ کسی اور دنیا میں آ گئے کہ اس قدر خوبصورت گھر اور ہمیں اتنا سستا مل رہا ہے۔ بہرحال اس وقت ہم نے یہی سوچا کہ یہ ہمارا نصیب ہے۔ میں اور میری بیوی دیکھتے ہیں کہ یہاں کس کس چیز کی کوئی کروانے کی ضرورت ہے، تو بالکل بھی کچھ کروانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ریڈی تھا۔ صرف ایک چیز تھی جو میں نے اور میری بیوی نے سوچی کہ یہ یہاں پر ایک سوئمنگ پول بنا دیتے ہیں باہر کے حصے میں، کیونکہ جگہ کافی زیادہ ہے۔ اس نے کہا ہاں سوئمنگ پول بناؤ یہاں۔ اب پول کے لیے میں آرڈر دیتا ہوں مستریوں کو، جو بھی ان کو بولتے ہیں، لیکن مستری جو ہے نا وہ کام ڈیلے کرتے جاتے ہیں، کافی لیٹ ہو گئے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اتنا ٹائم تو نہیں لگنا تھا جتنا تم اس کو ٹائم لگا رہے ہو۔ تو اس نے کہا ابو حسین میں تمہیں ایک چیز بتاؤں۔ کہا بتاؤ۔ کہا کہ یار وہاں کوئی بلا ہے اس طرح ہے۔ کون سی بلا ہے؟ تم بیٹھو۔ ہم جو وہاں پر گھڑا کھودا پول کے لیے کام کرتے تھے، اب اندر کی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس دن ہم لوگ لیٹ ہو گئے، پہلا دن تھا جب ہم لوگ وہاں سے لیٹ ہوئے، ورنہ نارملی ہم لوگ عصر کے بعد چلے جاتے تھے۔ اس دن یہ ہوا کہ ہمارا سامان باہر پڑا ہوا ہے، اندر بندے کام کر رہے ہیں، اور کوئی ٹول چاہیے تھا۔ لڑکا جاتا ہے ٹول لینے کے لیے، مگر وہاں کوئی ٹول نہیں ملتا اس کو، وہ سارا ادھر ادھر گھومتے ہیں، یعنی یہیں پر تو رکھے تھے اور ہم یہی بندے کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مین دروازہ باہر کا بند ہے، کوئی آیا بھی نہیں کوئی گیا بھی نہیں، تو ٹولز ہمارے کہاں پر گئے؟ تو میں نے کہا چلو یہاں سے چلتے ہیں، اب تھک گئے ہیں، صبح آگے کام شروع کریں گے۔ جب ہم واپس جاتے تو ٹول اسی جگہ کے اوپر پڑے ہوئے۔ تو میں نے کہا یار تم کہہ رہے تھے ٹول نہیں مل رہے تھے، ٹول تو یہی پڑے ہوئے۔ کہتا ہے یار میں یہاں پر 3 دفعہ آیا ہوں، مجھے ٹولز نہیں ملے۔ لیکن ابھی میں نے اسے کہا کہ یار عین ممکن ہے کہ ہم لوگ تھکے ہوئے ہیں کام کر کر کے، تو ذرا دھیان نہیں دیا۔ تو کہا چلو ٹھیک ہے ہمارے ٹولز مل گئے، جلدی جلدی اپنا کام ختم کرو اور نکلتے ہیں۔ دوبارہ اتر کے ہم کام شروع کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ باہر سے کسی کے ہلنے کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی بندہ ہل رہا ہے وہاں پر۔ دوبارہ اوپر آ کے دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں، پھر دوبارہ جا کے کام شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا چلو تم جا کے نیچے کام کرو، میں اوپر ہی بیٹھتا ہوں۔ اب میں اوپر کھڑا ان کو دیکھ رہا ہوں، باقی وہ جو پول کا خزان یعنی زمین کھودی ہوئی تھی اسی کے گھڑے کے اندر ہی تھی، کہ مجھے کسی نے پیچھے سے دھکا دیا، میں گر گیا بیچ میں۔ اوپر آ کے دیکھتا ہوں تو سامنے ایک عورت کھڑی ہے، کالا برقع اس نے پہنا ہوا ہے، ایون نقاب بھی کیا ہوا ہے۔ تو مجھے پہلے لمحے لگا کہ یار یہ ابو حسین کی شاید فیملی ہے، یا جس سے اس نے یہ استراحہ لی ہے۔
اس کی فیملی. میں نے کہا کہ یار اس ٹائم ابو حسین کی فیملی یہاں پر کیا کرنے آئے گی، یا جس سے تم نے استراحہ لیا وہ یہاں پر کیا کرنے آئے گی. اب وہ عورت کچھ پڑھتی ہے تم تم، لیکن وہ جو پڑھتی ہے الفاظ اس کی سمجھ نہیں آتی، نہ وہ عربی تھی نہ وہ کوئی اور لینگویج، ایسی زبان تھی جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو میں اپنی جگہ کے اوپر ساکت کھڑا ہوں، بندے نیچے کام کر رہے ہیں. مجھے وہ عورت ہاتھ اوپر کر کے اشارہ کرتی ہے باہر کے دروازے کی طرف، میری طرف اشارہ کر کے دروازے کی طرف کر کے، یعنی وہ کہہ رہی تھی یہاں سے نکل جاؤ. تو میں دوسرے بندوں کو کہتا ہوں یار چلو چلو چلیں، کل آگے کام کریں گے، یہاں سے چلو، ابھی چلو. تو وہ کہہ رہے تھوڑا کام رہ گیا وہ کرنے دو. میں نے کہا نہیں بالکل بھی نہیں، ابھی نکلو یہاں سے نکلنا ہے. جب وہ اوپر آ کے وہ بھی دیکھتے کہ عورت کھڑی ہے تو سارے مجمد ہو جاتے، اسی کی طرف دیکھتے ہیں کہ یار یہ عورت کون ہے. اتنے میں وہ عورت اپنے منہ سے برقع نقاب اٹھاتی ہے. ابو حسین وہ اس قدر خوفناک منظر تھا کہ ہم لوگ سارا کچھ وہیں چھوڑ کے بھاگے. وہ عورت کا منہ عام منہ نہیں تھا، اس کا منہ ایسے جیسے پورے کا پورا منہ اس کا جلا ہوا ہے، جو جلنے کے آثار ہوتے ہیں کالے وہ ابھرے ہوئے. اور اس کا منہ جو ہے وہ منہ نہیں تھا، وہ چونچ تھی، بڑی چونچ. وہ ہم سے برداشت نہیں ہوا اس قدر کبھی شکل. ہم لوگ وہاں سے بھاگ کے گاڑی میں بیٹھ کے تو نکل جاتے. لیکن جب ہم لوگ نکلتے ہیں پیچھے دیکھتے ہیں کہ کتنے زیادہ لوگ کھڑے ہیں، اتنے زیادہ لوگ کہاں سے آ گئے. ابو حسین میں نے اپنے بندوں کو کہا کہ میری بات سنو، کوئی بھی دوسرے بندوں کو نہیں بتائے گا کہ وہاں پر کیا دیکھا، ورنہ وہ یہاں ڈیوٹی پر نہیں آئیں گے اور میرا سارا ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا. پلس یہ کہ اس بندے کی پراپرٹی کے اوپر کوئی آئے گا نہیں ہے، اگر وہ بیچنا بھی چاہے گا کوئی نہیں لے گا، یا کوئی وہ اگر رینٹ پر دینا چاہے گا تو کوئی نہیں لے گا. لہٰذا یہ بات کہیں نہیں نکلی. کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ نہیں بتاتے. تو ہم لوگ وہاں کام کرتے تھے، لیکن اثر تک ہی کرتے تھے، اس سے چلے جاتے تھے، ورنہ اتنا لمبا کام کبھی بھی نہ ہوتا. اب ابو حسین کہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ کیا خرافات بک رہے ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں دیکھیں گے. بہرحال انہوں نے اپنا کام ختم کیا. میں اپنی بیوی کو لے کے جاتا ہوں، دکھاتا ہوں کہ ہاں دیکھو مکمل ہو گیا اور وہ بہت حسین بن گیا. اب جب میں اور میری بیوی واپس نکلتے ہیں، ہمیں مغرب کا ٹائم تھا، وہاں سے واپسی پر تھوڑا سا آگے جاتے ہیں کہ ایک عورت روڈ کے اوپر چل رہی ہے. میری بیوی کہتی ہے کہ یار یہ دیکھو بیچاری اکیلی جا رہی ہے، اس کو پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، یا اس کی گاڑی کدھر ہے، یا گاڑی والے کدھر ہیں، اس کو بٹھا لو، اس کو چھوڑ دیں گے جہاں جانا ہوگا. تو میں نے کہا دیکھو اب پتہ نہیں یہ عورت پیچھے کیا مصیبت لے کے آ رہی ہے، اس ٹائم وہ اکیلی نکل کے جا رہی ہے. دوسرا ہم لوگ اس کو بٹھائیں گے کوئی اور ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، لہذا جو اس کا حال ہے اس کو اس پر چھوڑو، ہمیں اپنے حال پہ رہنا چاہیے. ہم لوگ واپس آ جاتے ہیں گھر میں. اب 3 دن کے بعد مجھے کال آتی ہے کہ ایک بندے کو میرا اس طرح رینٹ کے اوپر چاہیے 1 ہفتے کے لیے. اس سے ملاقات ہوتی ہے، اس کے ساتھ قیمت ڈن ہوتی ہے. اب وہ قیمت انتہائی زیادہ تھی، میری سوچ سے بھی زیادہ. تو میں بڑا خوش تھا، یار یہ ایک کسٹمر اتنے پیسے میں اس سے لے رہا ہوں، اور مہینے میں اگر 4 کسٹمر آ جائیں گے کمال ہو جائے گا. اب وہ کسٹمر ایک رات رہتے ہیں، اگلے دن مجھے فون کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ تم نے مجھے کس بلا میں بھیج دیا. میں پوچھتا ہوں کیا ہوا؟ کہا کہ تم بس یہاں پر آؤ. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ بیٹھو میں آتا ہوں. میں اس فیملی کے پاس جاتا ہوں. وہ فیملی میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی سارے. اب یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں یہ شخص کہ بھائی ہم پہلے دن آئے، صبح کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوا، لیکن جو ہی ہمیں مغرب ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ حرکات شروع ہو جاتی ہیں کچھ نہ کچھ. لیکن جب عشاء کا ٹائم ہوا تو میرا چھوٹا بیٹا کہتا ہے کہ میں اذان دیتا ہوں نماز کے لیے، تاکہ جو اطراف میں ہیں وہ بھی اذان کی آواز سن لیں گے، اس کا مجھے اجر ملے گا. کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ. اب میرا بیٹا اوپر جاتا ہے اذان دینے کے لیے. اذان شروع کرتے ہیں کہ چپ کر جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اذان شروع کرتے ہیں، تھوڑی اذان دیتے ہیں، پھر چپ کر جاتے ہیں، پھر اذان دیتے ہیں، رکتے ہیں، دیتے ہیں، رکتے ہیں، یعنی ایسے جیسے وہ کسی کو دیکھ رہے، ڈر رہے. بہرحال اس نے اذان دی تو ہم لوگ نیچے بیٹھ کے سوچتے یار اس کو کیا ہوا، یہ اذان ایسے کیوں دے رہے ہیں. جب اس نے اذان مکمل دے کے نیچے آیا تو بالکل ہی خاموش. تو میں نے کہا بیٹا کیا ہوا، تم وقفہ کیوں کر رہے تھے، چپ کیوں کر جاتے تھے. کہتا ہے کچھ نہیں، بس ایسے ہی. تو میں اس کو سائڈ پہ لے جاتا ہوں، بیٹا کچھ ہے تو مجھے بتاؤ، تم نے کچھ دیکھا. کہتا ہے ہاں. کیا دیکھا.
کہتا ہے جب میں نے پہلے اذان شروع کی تو کسی نے میرے سر کے اوپر پتھر مارا تھا، اس کے بعد جب میں نے اذان شروع کی تو مجھے کسی نے دھکا دیا، میں بڑی مشکل سے پیچھے نیچے گرنے سے بچ گیا۔ جب تیسری دفعہ میں اذان میں وقفہ کیا، جب میں رک جاتا تھا تو میں سامنے ایک بڑی خوفناک شکل والی عورت دیکھتا ہوں، اور میں نے کہا بیٹا دیکھو تمہارا وہم ہے، چھوڑو چلو آؤ نماز پڑھتے ہیں۔ اب جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں کہ پیچھے سے میرے گھر کی عورتیں جو ہیں وہ چلانا شروع کر دیتی ہیں، چیخیں مارتی ہیں، باتوں باتوں میں وہ چلانا شروع کر دیتی ہیں، اور میں اور اونچا پڑھتا ہوں قرآن تاکہ میں غلطی نہ کر جاؤں۔ ان کی چیخوں کی آواز زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر جب میں رکوع میں جاتا ہوں آوازیں بالکل بند، سجدے میں گیا ہوں آوازیں بالکل بند، ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی ہیں باتیں کرنے کی جو وہ کر رہی تھی۔ پھر جب میں کھڑا ہو کے دوبارہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں پھر عورتوں کی چیخیں زیادہ ہو جاتی ہیں، پھر میں اونچا پڑھتا ہوں تاکہ میں قرآن نہ بھولوں، ان کے چلانے کی آواز اور زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن میں قرآن پڑھتا جاتا ہوں، سورۃ زلزال پڑھ رہا ہوں کہ میری بیٹی کی چلانے کی آواز آئی، تو میں نے کہا پتہ نہیں ان کو کچھ مسئلہ ہو گیا، میں جلدی جلدی نماز توڑ دوں یا کیا کروں، جب میں جلدی جلدی نماز ختم کر لیتا ہوں، لیکن اس کی چیخیں بڑھتی جاتی ہیں، تو میں نماز توڑ کے اس طرف جا کے دیکھتا ہوں کہ وہ بالکل نارمل ہے، بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں، میری بیٹی چیخیں کیوں مار رہی تھی۔ بہرحال واپس آ کے تو نماز مکمل کر کے میں عورتوں کے پاس جاتا ہوں، کیا ہوا تم لوگ چلا کیوں رہی تھی؟ کہتی ہے ہم لوگ تو نہیں چلا رہی تھی، تم چلا رہے تھے۔ میں نے کہا ہم لوگ تو نہیں چلا رہے تھے، ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ میری بیوی کہتی ہے ہم بھی نہیں چلا رہے تھے بلکہ ہمیں تمہارے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو میں سوچوں میں گھوم گیا کہ یار یہ کیا ماجرا ہے کہ مجھے ان کی چلانے کی آواز آ رہی ہے اور ان کو میرے چلانے کی آواز آ رہی ہے، نہ میں چلا رہا تھا نہ وہ کہتی ہم لوگ چلا رہے تھے۔ اسی اثنا میں بچے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، روتے ہوئے چیخیں مارتے آ جاتے ہیں، کیا ہوا؟ وہ چھوٹے بیٹے کو گر گیا ادھر، جا کے اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو کیا ہوا؟ جلدی جلدی اس کو ہاسپٹل لے کے چلو۔ اب وہ ان کو لے کے ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، میں دوسرے بچوں سے پوچھتا ہوں یہ کیا ہوا، کہاں سے گرا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک لمبا سا آدمی تھا کالا، اس نے اس کو اٹھا کے تو منہ کے بل گرا دیا۔ میں نے کہا لمبا سا آدمی کالا کدھر سے آ گیا یہاں پر؟ کہ کوئی وہاں پر نہیں ہے، البتہ کتوں کے وہاں پر نشانات تھے پیروں کے کہ کتے یہاں پر تھے، لیکن کسی انسان کے پیروں کے نشان نہیں تھے۔ تو پھر میں گھوم کے دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ پہ جاتا ہوں، وہ ریت پڑی ہوئی ہے وہاں پر، کہ وہاں پر کچرا پڑا ہوا ہے، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں جانوروں کی، اور گندگی جگہ ہے وہ، لیکن مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آیا جس نے میرے بچے کو اٹھا کے پھینکا تھا۔ بعد میں ہم لوگ رات کا کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ کمرے میں اچانک آگ لگ جاتی ہے، تو میں سمجھا شاید کوئی سپارک ہو گیا یا کوئی کوئلہ جلایا ہوا ہے وہ اندر چلا گیا جس وجہ سے آگ لگ گئی، اور آگ پورے کمرے میں تھی۔ میں بھاگتا ہوں اس طرف جاتا ہوں، جو ہی میں قریب جاتا ہوں آگ بجھ گئی، تو مجھے پتا چل گیا کہ بھئی یہاں پر کوئی چیز ہے، یہاں شیاطین ہے، اب ہم لوگ یہاں نہیں رہ سکتے۔ تو وہ رات بھی ہم نے بڑی مشکل سے گزاری یہاں باہر بیٹھ کے، اور بھی ہمارے ساتھ کیا کیا واقعہ ہوئے کہ عورتوں کے چلانے کی آوازیں آتی ہیں، بچوں کے چلانے کی آوازیں آتی ہیں، لہٰذا ہم لوگ یہاں نہیں رہ سکتے، میرے پیسے واپس کرو۔ اس مقام کے اوپر مجھے لگا کہ یہ بندہ قصہ بنا کے تاکہ میرے پیسے مجھے مل جائیں، تو میں نے اس کے پیسے اس کو واپس کر دے کہ دیکھو ٹھیک ہے یہ حلال ہے، میں تمہارے پیسے واپس کرتا ہوں۔ اب اس کے پیسے واپس کر کے تو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ بندہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا کہ اس کی یعنی فیملی کے ساتھ تو نہیں نا کم سے کم ایسا کرے گا۔ اس کے بعد بھی کافی لوگ مجھ سے آ کے وہ اس طرح رینٹ کے اوپر لیتے ہیں، لیکن سب کوئی نہ کوئی یہی کہانی بناتا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہ میں خود وہاں پر جا کے چیک کروں، تو میں اپنے 4 دوستوں کو لے کے وہاں پر چلتا ہوں کہ چلاؤ یار وہاں پر دیکھیں لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں بناتے ہیں، تو چلو ہم لوگ وہاں رات گزارتے ہیں اور خود ہی دیکھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے۔ چلے جاتے ہیں، اب جا کے ہم لوگ اپنے لیے سارا سامان بندوبست کرتے ہیں، بیٹھ کے چیزیں لگاتے ہیں اپنی کوئی کھانے پینے والی۔ تو ایک دوست میرا کہتا ہے چلو تم لوگ بیٹھو میں نہا کے آتا ہوں۔ اس ٹائم مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت تھا، یعنی اندھیرا چھانا شروع ہو گیا تھا۔ ہم 3 باہر بیٹھے ہوئے، ایک میرا دوست نہانے کے لیے گیا اور تاول لپیٹ کے غصے سے آ گیا کہ یار یہ کوئی جگہ مذاق کرنے والی یا کوئی لمحہ مذاق کرنے والا۔ تو ہم نے پوچھا بھائی تمہیں کیا ہوا؟ کہتا میں نہا رہا تھا، کھڑکی میں سے کون اندر جھانک رہا تھا؟ ہم نے کہا یار اللہ کے بندے ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ بھائی تم میں سے کوئی بندہ اندر جھانک رہا تھا، 2 دفعہ اس نے اندر جھانکا۔ تو ہم نے کہا نہیں یار ہم میں سے کوئی بھی وہاں پر نہیں گیا۔ بہرحال وہ نہا کے آیا تو کہتا ہے یار
کچھ نہ کچھ تو یہاں پر ہے. تم لوگ کہتے ہو کہ نہیں میں نے دیکھا کوئی دیکھ رہا تھا. تو اس لمحے میں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ ڈرامے بازی کر رہا ہو, یعنی ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں اور کوئی بندہ اس طرح لے لے. تو عین ممکن ہے اس نے کوئی بندے بھیجے ہوں جو بندہ یہ شرارت کر رہا ہے ہمارے ساتھ. بہرحال دیکھتے ہیں. تو میرے دوست بھی کہتے ہیں ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے, لوگ ایسا بھی کرتے ہیں. اب ایک لڑکا جا کے کھانا بناتا ہے کچن میں, اور باقی ہم تینوں چلاؤ چکر لگاتے ہیں, دیکھتے ہیں آس پاس کیا ہے یہاں پر. تو ہم جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں وہی مقام کے اوپر جاتے ہیں جہاں ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں, جو اس مجھے بندے نے بتایا تھا. واقعی وہاں ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں یار, کتوں کی, بکری, پتہ نہیں کس کس جانور کی وہاں ہڈیاں پڑی ہوئی تھی. اور کافی کچرا یار, پہلے میری نظر کیوں نہیں پڑی کہ میں یہ بھی صاف کروا دوں. لیکن وہ ایسا منطقہ تھا, ایسی جگہ تھی جہاں کوئی جاتا ہی نہیں تھا, میرے استراحے کے اندر ہی, لیکن وہاں کسی نے جانا بھی نہیں تھا. وہاں مٹی ریت ہے وہاں پر. ہم لوگ یہ معائنہ لے رہے ہیں کہ میرا دوست جو ہے وہ اس کونے میں آیا ہے اور یہاں سے اندر چلا گیا. اب میں نے کہا کہ یار یہ تو کچن میں ہے, اتنی سپیڈ میں یہاں پر کیسے آ گیا. تو بھاگ کے تو اس کے پیچھے جاتے ہیں. جب جا کے دیکھتے ہیں وہاں کوئی بھی نہیں. اب ہم تینوں پریشان ہیں کہ یار یہ ماجرا کیا ہے آخر میں. اتنی سپیڈ اس کی, یا وہ ہمارے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے, لیکن مذاق میں بھی اتنی سپیڈ سے تو کوئی وہاں پر نہیں جا سکتا, وہ 100 میٹر کا فاصلہ ہے. اب ہم اس کی طرف چلتے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارا دوست وہ کچن میں کھڑا ہے, یہ وہاں کیسے گیا. واقعی میں یہ وہاں نہیں گیا تھا, بلکہ وہ کوئی اور تھا. لیکن وہ کون تھا کوئی پتا نہیں. ہم اس سے آ کے پوچھتے ہیں کہ یار تو وہاں گیا تھا. کہتا نہیں میں نے کیوں جانا, میں تو ابھی کچن سے نکلا ہوں. اب ہم لوگ یہ بیٹھ کے تو سوچ رہے ہیں کہ یار کہیں ایسا سچ تو نہیں جو مجھے ان لوگوں نے چیزیں بتائی, کہیں وہ سچ تو نہیں. بہرحال ہم لوگ ابھی بیٹھ کے تو اپنا کھانا شروع کرتے ہیں. کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہیں کافی زیادہ, جو کمروں سے نکل کے ہال میں جا رہے ہیں اور ہال سے نکل کے کمروں میں جا رہے ہیں, اور کافی تعداد تھی. اب ہم چاروں لڑکے بیٹھ کے حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے آ گئے. لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ لوگ چل نہیں رہے تھے, بلکہ وہ ہوا میں تیر رہے تھے. قدم بائے قدم نہیں چلتے تھے, ہوا میں تیر رہے تھے. وہ کافی زیادہ لوگ تھے. جب وہ سارے آنا جانا بند ہو گئے, اس قدر زور سے ایک چیخ دیتی ہے ایک عورت. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ چیخ آئی کہاں سے. ہمارے سائڈوں پہ تو کوئی بھی عورت نہیں ہے, نہ ہی وہ آواز میں فیل ہو رہی تھی کہ میری جو پراپرٹی ہے اس کے اندر سے نہیں آئی, اس کے باہر سے, اور اس سے بھی کہیں دور سے آئی. بہرحال میرا دوست کہتا ہے کہ یار جلدی جلدی کھانا کھاؤ, یہاں نماز پڑھتے ہیں, اذان دیتے ہیں. جلدی جلدی کھانا ختم کیا, وضو کر کے دوبارہ, تو ابھی دوست میرا اذان دینا شروع کرتا ہے یہیں باہر کھڑے کھڑے. جو ہی وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, ہال کے اندر یکدم آگ لگ جاتی ہے, اور آگ بہت زیادہ. میں اور میرا دوست اٹھ کے بھاگتے ہیں کہ یار آگ کیسے لگی, کوئی بیٹری پھٹ گئی ہے یا کیا ہو گیا ہے. جو ہی ہم لوگ ہال کے قریب جاتے ہیں, آگ بالکل زیرو ہو جاتی ہے, یعنی جیسے یہاں پر آگ تھی ہی نہیں, کوئی نشان کوئی کچھ بھی نہیں. اب اس مقام کے اوپر کہا کہ بھئی یہاں نہیں رہ سکتے, واقعی یہاں جنات ہیں, یہاں شیاطین ہیں. تو جلدی سے کہتے ہیں بھئی سامان لپیٹو اور نکلو. جو ہی ہم لوگ گاڑی کی طرف جاتے ہیں, پیچھے دیکھتے ہیں کہ بھائی قبیلہ پورا کھڑا ہے, اور جو سامان ہم نے اٹھانا تھا وہ بھی نہیں اٹھا. نکلو بھاگو, واپسی اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں. لیکن میں اپنی بیوی کو نہیں بتاتا. میں صبح اس بندے کو فون کرتا ہوں, پراپرٹی ڈیلر کو, جس نے مجھ سے یہ اس طرح لے کے دیا. میں نے کہا کہ بھائی تم نے مجھے وہ لے کے دیا اس طرح, وہ تو مسکون ہے, جنات ہے وہاں پر. تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں, میں نے تمہیں دکھایا, تم نے دیکھا, ڈیل ڈن ہوگی, خلاص اب وہ تمہارے نام کے اوپر, میں اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, تم نے دیکھ کے لیا. اب میرے لیے یہ تو بڑا عجیب معاملہ میرے ساتھ پیش آ گیا کہ ایک تو میں ویسے ہی میرے حالات مارے تھے, دوسرا یہ کہ میں سارا پیسہ ادھر انویسٹ کر بیٹھا ہوں. اب میں کیا کروں, میں اس کو فار سیل لگاتا ہوں تو میں بیچتا ہوں. کسٹمر میرے پاس آتے ہیں, جو بھی آتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی یہاں شیاطین ہے, کوئی بھی نہیں لیتا. تو ایک دن میں کیا کرتا ہوں کہ یار چلو جاتے ہیں, جا کے تو جو اس کے طرفوں میں اس طرح ہیں ان کے ساتھ جا کے بات کرتے ہیں, یار کوئی ہم سے یہ لے لے, یا تمہیں کوئی کسٹمر ملے مجھے دے دینا, میں ان کو بیچ دوں گا. تو میں جاتا ہوں ان کے پاس, السلام علیکم السلام, اپنا تعارف کرواتا ہوں کہ میرا نام یہ ہے اور یہ جو اس طرح ہے سامنے میں اس کا مالک ہوں. کہتے کون سا اس طرح, کہا کہ وہ سامنے, وہ اس طرح تو نہیں ہے.
وہ تو معبد شیاطین ہے، یعنی شیطان کی عبادت گاہ ہے۔ میں نے کہا شیطان کی عبادت گاہ، کیا مطلب تمہارا؟ کہا کہ بھائی اس میں ایک قصہ ہے پورا، بیٹھو میں تمہیں سناتا ہوں۔ کہا کہ بتاؤ۔ یہ جو استراحہ ہے نا، جس کو تم استراحہ کہہ رہے ہو، یہ کسی نے بنایا تھا استراحہ۔ سب سے پہلے جب یہ مکمل ہو گیا تو ایک سعودی نے اس کو رینٹ کے اوپر لے لیا، یعنی جب تجھے مہینے کے مہینے اس کا کرایہ ملتا رہے گا۔ اور وہ بندہ بڑا خوش تھا، پیسے بھی بہت زیادہ تھے، یعنی اگر اس نے کہا نا 1000 تو وہ 5000 دیتے تھے۔ اب یہ مالک کو وہاں جاتا ہی نہیں، مالک کو کیا ضرورت ہے، اس کو گھر بیٹھے بیٹھے 1000 کی جگہ 5000 ملتے ہیں۔ لیکن دن گزرتے گئے، اب ہم لوگ اس کے ہمسائے تھے، ہمیں یہاں لڑکیوں کی چیخنے کی آوازیں آتی تھی کہ وہاں پر لڑکیاں چلاتی ہیں، گانے بجانے اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں ہوتا تھا۔ شروع میں گانے بجانے ہوتے تھے، پارٹیاں ہوتی تھی، یہاں پر لڑکیاں لڑکے سب مکس ہوتے تھے۔ بعد میں لڑکیوں کے چلانے کی آواز آتی تھی، ہفتے میں 1 دن، کبھی ہفتے میں 2 دفعہ، تو یہ معاملہ چلتا تھا۔ اب جب لڑکیوں کی مسلسل آوازیں آتی تھی تو ہم نے پولیس کو فون کر دیا۔ پتہ نہیں یہاں کیا معاملات ہیں، یہاں لڑکیاں رات کو آتی ہیں، کافی لڑکے بھی آتے ہیں، لڑکیاں بھی، اور وہ لڑکیاں چیختی ہیں، 1 لڑکی 2 لڑکی۔ پولیس آتی ہے، آگے اس کا جائزہ لیتی ہے اور سب بندوں کو پکڑ لیتی ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر خالی سعودی نہیں ہے، اور بھی ممالک کے پورے خلیج میں سے بھی کافی لوگ آتے ہیں، ایون یورپ کے لوگ بھی یہاں پر ہیں، اور وہ سب لڑکیاں لڑکے۔ لیکن جب پولیس نے چھاپا مارا تو سب عریان تھے، ننگے۔ اب پولیس ان کی ہر ایک چیز قبضے میں لیتی ہے۔ ایک کمرے میں جا کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی استراحہ یا پارٹی والا منظر نہیں ہے یہاں پر، بلکہ یہاں پر تو شیطان کے بت بنے ہوئے ہیں، یہاں شیطان کی عبادت ہوتی ہے۔ اور وہ جو لڑکیاں چلاتی ہیں، وہ لڑکیاں کیوں چلاتی ہیں؟ وہ لڑکی کو ذبح کرتے ہیں یہاں پر، تاکہ شیطان کا تقرب حاصل کیا جائے۔ اس معاملے کے بعد یہاں پر شیاطین کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اس کو تو کوئی اس طرح کہتا ہی نہیں، یہ تو شیطان کی عبادت گاہ ہے۔ اب اس کے بعد اس کو کوئی خریدتا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو بھی خریدار آیا وہ چھوڑ کے بھاگے۔ تم نے لے لیا، تم ہم سے پوچھ تو لیتے۔ اب ابو حسین کہتا ہے کہ میں بندے کی باتیں سن رہا ہوں، لیکن میں کسی اور دنیا میں گھوم رہا ہوں کہ یار یہ کیا ماجرا ہے۔ بہرحال اب مجھے پتا چل گیا کہ یہ جو میرا پیسہ تھا، یہ میرا سارا پیسہ ڈوب گیا، اب یہ کوئی بھی نہیں خریدے گا، نہ میں کسی کو رینٹ کے اوپر ہی دیتا ہوں۔ مجھے فون آتے ہیں، میں اس کو انکار کر دیتا ہوں، بتاتا ہوں کہ بھائی یہاں شاید ہے۔ لیکن ایک دن مجھے ایک کال آتی ہے۔ اس معاملے کو جب میں نے پوچھا، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ یہاں شیطانوں کی عبادت ہوتی ہے۔ 1 سال ہو جاتا ہے، 1 سال کے بعد مجھے پھر ایک کال آتی ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے یہ رینٹ پہ چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں یہاں پر تم نہیں رہ سکتے، یہاں جنات ہیں۔ کہتا ہے کیا کہا؟ میں نے کہا یہاں جنات ہیں۔ کہتا ہے واو، یہی تو میں تلاش کر رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی تو پاگل ہے۔ لیکن وہ بندہ میرے پیچھے ہی پڑ گیا، مجھے ہر روز 2 دفعہ 3 دفعہ فون کرتا تھا۔ میں نے کہا تو نے میرا نمبر کہاں سے لیا؟ اس نے کہا میں نے تمہارے ایک دوست سے تمہارا نمبر لیا۔ جس دوست سے اس نے میرا نمبر لیا تھا، میں نے اس سے رابطہ کیا کہ یار یہ کیا میرے پیچھے بندہ چھوڑ دیے۔ میں اس کو بتاتا ہوں یہاں جنات ہیں، شیاطین ہیں، وہ کہتا ہے مجھے یہی چاہیے، میں تو یہی تلاش کر رہا تھا۔ وہ دوست کہتا ہے کہ مجھ سے ملو۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مانتا ہوں۔ میں اپنے اس دوست کے پاس گیا، اس نے مجھ سے ایک اور قصہ بتا دیا۔ اچھا، یہ جو لڑکا مجھ سے یہ اس طرح رینٹ پہ لینا چاہ رہا ہے، اس کا قصہ کہتا ہے اس کا نام ظافر ہے، اور یہ مشہور ہے۔ کیا مشہور ہے؟ اس کا جو باپ ہے ابو ظافر، اس نے ابھی وہ کموارا تھا، لیکن وہ قبائلی تھا۔ اس نے شادی کی بڑی خوبصورت لڑکی کے ساتھ، اور جہاں اس نے شادی کی اسی قبیلے سے تھوڑا ہٹ کے ایک وادی تھی، وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ اس کے پاس جانور تھے، ایک اس کا سوڈانی کام والا تھا جو چرواہا تھا۔ ابو ظافر یعنی اس لڑکے کا ابا، وہ ایک دن بیٹھا ہوا ہے، اس کا ملازم بھی اسی کے ساتھ ہے، یہ بیٹھے ہوئے نارملی اپنے جانوروں کے باہر۔ تو ایک عربی شخص آتے ہیں، وہ عربی شخص اس کے سامنے آ کے اس نے سلام نہیں لی، ہاتھ اوپر کیا، اس نے منہ لپیٹا ہوا تھا اپنا۔ تو اس نے ابو ظافر اسے کہتا ہے السلام علیکم، آؤ مرحبا، بیٹھو ہمارے ساتھ۔ وہ آدمی آ کے ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور ابو ظافر کو کہتا ہے کہ تم کون سے عرب ہو، یعنی اس کے بارے میں اس کو پوچھتا ہے۔ تو وہ بتاتا ہے کہ میں فلان عرب کا ہوں۔ تو کہا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میری شادی ہوئی ہے فلانے قبیلے میں، اور یہ جگہ تھی، میں یہاں بیٹھ گیا ہوں، یہ میرے جانور ہیں۔ اب ابو ظافر اس کو پوچھتا ہے کہ تم اپنے بارے میں بتاؤ، لیکن وہ شخص اس کو اپنے بارے میں نہیں بتاتا۔
اب ابو ظافر جو ہے یہ غصہ کرتا ہے اس کے اوپر کہ دیکھو تم میرے مہمان ہو، بسم اللہ، میں تمہارا اکرام کروں گا، وہ میرا حق ہے، میرا فرض ہے تمہارا اکرام کرنا، تمہاری ہر چیز تمہیں دینا، لیکن تم مجھ سے چیزیں پوچھتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے تم سے پوچھا، تم مجھے کیوں نہیں بتا رہے؟ تو وہ شخص اس کو کہتا ہے کہ ہم اس وادی کے مقیم ہیں اور ہمارے یہاں قبیلے ہیں۔ تو ابو ظافر کو پتہ چل گیا کہ یہ جن ہے۔ کہتا ہے اچھا تم اس بستی کے مقیم ہو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو خلاص صحیح ہے، تمہاری دنیا ہے، ہم اور ہماری دنیا ہے، ہم اپنی دنیا میں رہیں گے، تم اپنی دنیا میں رہو۔ اور میری بات سنو، اگر تم لوگوں نے میرے کسی جانور کو یا میرے کسی ممبر کو تنگ کیا تو واللہ میں تم لوگوں کو قرآن کی طاقت سے جلا دوں گا۔ اب جب ابو ظافر نے یہ اسے بات کہی تو وہ جن ڈر گیا۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، اتنا کہہ کے تو وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو جو سوڈانی اس کا چرواہا تھا وہ کہتا ہے ابو ظافر یہ تم نے کیا کیا؟ وہ تم دیکھ نہیں رہے وہ شخص جا رہا ہے، وہ قدم نہیں چل رہا، وہ ہوا میں جا رہا ہے۔ ہاں تم بس اذکار کرتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، ایمان کو مضبوط رکھو، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ابو ظافر کو جنات تنگ کرتے تھے، کیسے کہ ایک دن وہ سویا ہوا ہے تو اس کے جانوروں کو آگے سے انہوں نے چھیڑنا شروع کر دیا۔ اس نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ وہاں کچھ ہے، اٹھا، وضو کیا، اذان دی، وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھی، یہاں تک کہ سب کچھ خاموش ہو گیا، اور نماز پڑھ کے یہ واپس آ کے اپنی جگہ کے اوپر سو گیا۔ مجھے بس یہ کہتا تھا کہ اپنے اذکار مس نہ کرنا، اذکار کرتے رہنا۔ وہ سوڈانی بتاتا تھا کہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ ابو ظافر جو ہے یہ ایمان کا بہت پکا تھا۔ ایک دن ابو ظافر ایسی چائے بنا رہا تھا تو کپ میں اس نے گرم پانی ڈالا، اس کو دھونے کے لیے بغیر بسم اللہ پڑھے اس نے اپنے پیچھے پانی پھینکا۔ جو ہی اس نے پانی پھینکا تو پیچھے سے چیخ کی آواز آئی جیسے کوئی جل گیا یہاں پر، جب کسی کو کوئی اذیت پہنچی ہے۔ تو وہ ابو ظافر دیکھتے تھے ادھر کہ بھئی یہ ہوا کیا، کون چلایا ہے؟ تو اس کو اس وقت سمجھ نہیں لگی۔ اس رات اس کی خواب میں ایک قبیح شکل عورت آتی ہے۔ عورت اس کو کہتی ہے کہ تو نے میری فیملی کے ایک بچے کو جلا دیا، میں بھی تجھ سے بدلہ لوں گی، تیری فیملی میں سے کسی کو میں جلاؤں گی، اس سے بدلہ لوں گی یہ والا۔ اب ابو ظافر کے دن گزرتے ہیں، اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے ظافر، یہی جس نے تم سے فون کر کے کہا ہے کہ مجھے یہ رینٹ کے اوپر دے دو۔ یہ بچہ بچپن سے ہی مشہور ہے کہ اکیلا رہنا، بلیاں پالنا، خاموش رہنا اور وادیوں میں چلے جانا، یہ بچپن سے ہی یہ ڈھونڈتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی جگہ ملے جہاں جنات ہوں اور بڑے طاقتور جنات ہوں، مجھے کوئی ایسی جگہ چاہیے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اب میں اس کے ساتھ رابطہ کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میرے بذات خود بھی میرے ساتھ معاملات ہوئے، میں علماء کرام کو بلاتا ہوں، پھر میں نے اپنی وائف کو بھی بتایا کہ بھئی وہاں پر جنات ہیں۔ تو میری بیوی نے کہا ٹھیک ہے، علماء کرام کو بلاؤ، وہاں پر پڑھائی کرواتے ہیں اور یہ چلے جائیں گے۔ میں نے کتنے علماء کرام بلائے، سب یہ کہتے تھے کہ یہ خالی کوئی جنات نہیں ہے، ان کے پیچھے کوئی طاقت ہے اور بڑی طاقت ہے، تو بہتر یہی ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ اب نکلنے والے نہیں یہاں سے، ان کے پیچھے کوئی طاقت۔ یہاں تک کہ کافی علماء کرام آئے اکٹھے، جب وہ پڑھائی کرتے تھے آگ لگ جاتی تھی اور چلانے کی، چیخوں کی، کیا کیا آوازیں آتی تھی۔ اخیر تھک ہار کے ان لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کو چھوڑ دو، یا اس کا کوئی حل نہیں۔ اب یہ لڑکا یہاں آنا چاہتا ہے۔ اب اگلے دن میں اس کے پاس جاتا ہوں، آؤ بھئی مجھ سے ملو، لیکن میں 5 لڑکے ساتھ لے کے جاتا ہوں، گواہان۔ ان کے سامنے کہتا ہوں کہ دیکھو تم لوگ گواہ رہنا، یہ ظافر کو میں یہ رینٹ کے اوپر دے رہا ہوں، لیکن مجھے اس سے پیسے بھی نہیں چاہیے، ویسے یہ اپنا جا کے شوق پورا کر لے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی معاملات ہوا تو اس کا ذمہ دار یہ خود ہوگا، میں کسی کے گناہ میں شریک نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کو کتنا منع کیا لیکن یہ منع نہیں ہوتا، کہتا ہے مجھے چاہیے۔ میں نے اس کو چابی دے دی کہ جاؤ، جتنا دن رہنا رہ لو۔ وہ کہتا ہے میں بس 3 دن رہوں گا۔ خلاص ٹھیک ہے، جاؤ رہ لو۔ 3 دن کے بعد میں فون کرتا ہوں اس کو کہ ہاں بھائی مجھے چابی دے دے، لیکن اس کا نمبر بند ہے ظافر کا۔ تو میں استراحے میں جاتا ہوں کہ اس کا فون کیوں بند ہے۔ میں اندر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ بھائی دروازہ باہر کا بند ہے، اس کی گاڑی اندر ہی ہے،
اور جب میں اندر جا کے دیکھتا ہوں اس کا سارا سامان بھی اندر ہے، اس کو آوازیں دیتا ہوں، ادھر ادھر دیکھتا ہوں، ایک ایک کمرے میں ایک ایک جگہ چھان مانتا ہوں کہ وہ مجھے نہیں ملتا۔ تو میں اسی ٹائم پولیس کو فون کرتا ہوں، پولیس کو فون کرتا ہوں کہ بھائی ایسے ایسے ایک بندے نے مجھ سے یہ کرائے پہ لیا تھا، آج 3 دن ہو گئے، اس نے 3 دن کے لیے لیا تھا، اس کا نمبر بند ہے، میں آیا ہوں، یہ سارا سامان اس کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے، وہ شخص یہاں پر نہیں ہے۔ پولیس اس کو تلاش کرتی ہے، بعد میں مجھے ساتھ لے جاتی ہے، جا کے مجھ سے تحقیق کرتے ہیں، اور میں 5 گواہان بھی پیش کر دیتا ہوں، ان سے بھی پوچھ لو۔ بہرحال وہ معاملہ لٹک جاتا ہے، وہ نہیں ملتا، وہ کہاں گیا کوئی پتہ نہیں، چلو اس کی میت مل جائے، لاش مل جائے، ہڈیاں مل جائے، کچھ بھی۔ 3 مہینے کے بعد مجھے کال آتی ہے، جو میرا ساتھ والا استراحہ تھا، جنہوں نے مجھے اس کے متعلق بتایا تھا، وہ کہتا ہے ابو ظفر، اب حسین ادھر آؤ، تم سے کام ہے۔ میں چلا جاتا ہوں، جب میں جا کے دیکھتا ہوں وہ ظافر سامنے ان کے پاس کھڑا ہے، اس کا منہ سر زخمی ہے، ماتھا ان کو انہوں نے باندھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ تو ظافر ہے۔ ہاں یہ دیکھو کہاں سے ملا، اس کی بڑی بڑی داڑھی ہو چکی ہے، 3 مہینے کے بعد ملتا ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے گندے، بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ اب ہم لوگ پولیس کو فون کرتے ہیں، پولیس آ کے معاملہ دیکھتی ہے، وہ تو بتانے کی حالت میں نہیں تھا، اس نے اپنے سر مار مار کے دیواروں پہ یا کہاں پر پھوڑا ہوا تھا، خون و خون اور حال و بحال۔ لیکن یہ سمجھ نہیں لگی کہ یہ 3 مہینے اس کدھر غائب رہا، وہ بتا نہیں سکتا، ہم معلوم نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں احساس ہو گیا کہ وہ جو عورت نے ابو ظافر کو کہا تھا، اس کے باپ کو کہا تھا کہ میں تم سے بدلہ لوں گی، لگتا ہے کہ اس عورت نے اسی کی ایک ہی اولاد اس سے بدلہ لے لیا، بچپن سے ہی ان کے ساتھ چمٹے ہوئے۔ اور ہوا بھی ایسے، جب پولیس نے اس کے اوپر علماء کرام کو بلا کے تو پڑھائی شروع کی، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر تو جنات کا مس ہے، یعنی مس عربی میں کہتے ہیں چمٹنا، جنات تو اس کے ساتھ کافی پرانی ہے۔ بہرحال وہ پاگل ہو گیا، وہ صحیح نہیں ہوا، یہاں تک میں واپس آ گیا۔ اب اس کے بعد میں نے اپنا اس طرح کبھی نہیں کھولا، اور کافی سال ہو گئے مجھے اس کو بند کیے، لیکن یہ ہے کہ وہ میرے پیسے برباد ہو گئے، وہ ویسے کا ویسے ہی ہے، کوئی جا ہی نہیں سکتا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرا اس طرح پہلے سے مشہور ہے انٹرنیٹ کے اوپر، میرے متعلق بھی سٹوریاں وہاں پر لوگوں نے چڑھائی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ بہرحال یہ حوال تھا میرا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دوستو قصہ بہت لمبا تھا، میں نے ابھی بھی بہت شارٹ کی ہے، قسم سے میں نے بہت شارٹ کی، 1.5 گھنٹے کا قصہ، میں تقریباً 1 گھنٹہ بھی پورا نہیں لیں گے، اس میں سے بھی کم آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔